اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 134 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت، ان کی دعائیں نقل فرمائیں۔ ان کی دعاؤں میں سے ایک آخری دعا کل ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری نسل میں ایک ایسے عظیم الشان رسول کو بھیجیے جن رسول کی شان یہ ہو، ان کے کام یہ ہوں۔ 3 کام بیان کیے کہ وہ اپنی امت پر، اپنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھیں، تلاوت کریں تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے اوپر آ جائیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم اور سنت کے ذریعے سے ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے دلوں کی صفائی کریں۔ کیونکہ دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، بد اخلاقی برائیاں جو بھی دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان سب کے ساتھ، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں کام بخوبی انجام دیے۔ آپ نے ایسا تزکیہ فرمایا کہ وہ صحابہ جو کہ پہلے رہزن تھے، پہلے راستے لوٹتے تھے، پہلے قافلے لوٹتے تھے، اب وہ رہزن نہیں بلکہ وہ رہنما بن گئے، اب وہ راستہ دکھانے والے بن گئے۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود راستے پر نہیں تھے اب وہ دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا تذکرہ فرمایا اس سے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی طرف ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اب وہی طریقہ نجات کا معیار ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا در حقیقت تو اپنی جان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب کو ایک مشترک شخصیت ہیں، عیسائیوں کے نزدیک بھی، یہودیوں کے نزدیک بھی، مشرکین مکہ کے نزدیک بھی، تو دعوے تو سب کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کا طریقہ یہ تھا جس کو طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ اختیار فرمائے، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مکمل اللہ کے فرما بردار تھے، کامل طور پر اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کی فرما برداری ایسی تھی کہ اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کی توحید کے اتنے متوالے تھے، شرک سے اتنے بیزار تھے کہ ان کی توحید کو اور شرک سے بیزاری کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تم ابراہیم کی زندگی تو دیکھو، وہ انہوں نے کس طریقے سے توحید کا علم بردار کیا، توحید کا جھنڈا لے کے کیسے انہوں نے دنیا میں نکلے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، شہر میں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، عوام میں بھی، حاکم وقت کے سامنے، نمرود کے سامنے توحید کا علم بردار کیا۔ اور شرک کے خلاف وہ ایک ننگی تلوار تھے، طریقے سے ہر طریقہ اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور شرک سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیں اور شرک سے لوگوں کو بیزار کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان حق پر اللہ کے آگے اتنا فرما بردار بن جائے کہ اس کے حکم میں کسی قسم کی کوئی حیل و حجت نہ آئے، بس اللہ کا حکم آ گیا اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ وہ کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی،
والد سے تبلیغ نہ بنی تو وہ ایمان نہ لائے تو شہر والوں پر، اور پھر شہر سے جب نکالے گئے تو عراق میں پیدا ہوئے، عراق سے مصر، مصر سے شام، شام سے مکہ۔ وطن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے تو یہ ثابت کیا کہ ابراہیم پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ وطن کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، ہر چیز مغلوب ہے۔ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مکمل فرمانبردار بتایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ مکمل فرمانبرداری ہے۔ اب یہ مکمل فرمانبرداری اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرے گا، جو ابراہیم کے طریقے سے دور ہٹے گا، وہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ اپنی جان کا دشمن ہے، اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ ویسے تو دنیا میں بڑا ہی ذہین و فطین شمار ہوتا ہوگا، بڑے کارخانے ہوں گے اس کے، چاند تک پہنچا ہوگا، زمین کی تہوں تک پہنچ چکا ہوگا، لیکن اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، رب کو پہچاننے کے لیے چاند تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے وجود کو دیکھ لے، اپنے وجود میں سے بھی صرف ایک عضو کو، کسی آنکھ کو، کسی ایک عضو کو دیکھ لے تو اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور یہ چاند تک پہنچ گیا لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، تو گویا کہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ظلم اس لیے بنا کہ اس اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو کتنے ہی ذہین فتین بن جاؤ لیکن اللہ کو نہ پہچانا تو اپنے ساتھ ظلم کیا۔ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ کہ جس نے اپنے ساتھ ظلم کیا وہی ابراہیم کے طریقے سے اعراض کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتنی تعلیم دی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وہ مکمل فرمانبردار تھے، بغیر کسی حل و حجت کے اللہ کا حکم آ جاتا تھا مان لیتے تھے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت دی ان کا دنیاوی فضیلت بھی بتائی اور آخرت بھی۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، طریقے سے امتحان لے کر ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے، امامت کے لیے چن لیا۔ یہ تو دنیاوی ان کا شان تھی، اور آخرت وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ کامل نیکوکاروں میں ہوں گے، لہٰذا جو ان کے طریقے پر ہوگا وہ بھی ہماری نظر میں دنیا میں ایک چنیدہ شخص ہوگا اور آخرت میں وہ بھی نیکوکاروں میں شامل ہوگا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو یہ درجہ کیوں دیا، وہی بات کہ ابراہیم مکمل فرمانبردار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، ہم نے ابراہیم کے طریقے کو مدار نجات کا بیان ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے جب ابراہیم سے کہا اسلم، ابراہیم مکمل فرمانبرداری اختیار کرو، تو ابراہیم فرماتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تیرے آگے جھک گیا، تو جس طرح کہے گا میں کہوں گا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھا کہ میں انہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس گئے، وہ بھی صابرین میں سے تھے، تو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، تلہ للجبین، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ نے تو صرف امتحان لینا مقصود تھا، فوراً کہہ دی وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب آپ کا طریقہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک عید الاضحیٰ جب بھی آئے گی تو ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم نے ہماری خاطر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کی مکمل فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عہدہ اور پیشوائی عطا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت اس کو اپنا رہنما قرار دے دیتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نجات کا معیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس طریقے کو اپنایا نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام انہوں نے اپنی اولاد کو، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دی۔ ووصّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم نے اپنی اولاد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کو وصیت اسی ملت ابراہیمی، اسی مکمل فرمانبرداری کے طریقے کی وصیت کی تھی۔ اور وہ یعقوب یعنی اسرائیل نے اپنے 12 بیٹوں کو، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، ان سب کو تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم اپنے آپ کو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کہتے ہو، تم بنی اسرائیل ہو، تو یعقوب تو ملت ابراہیمی اپنے مکمل فرمانبرداری کا طریقے کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب مکمل فرمانبرداری یہ ہے کہ جب اللہ کی مکمل فرمانبرداری ہے تو جو بھی نبی آ جائیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نبی آخر الزماں ہو، آپ نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہر نبی پر ایمان لانا ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب تعلیم دی تو کیا وصیت کی، تو کیا وصیت کی؟ اللہ فرماتے ہیں یا بنیہ، ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہماری اولاد، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، یا اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، یہ اسلام کے دین کو پسند کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھیے اگر کسی صرف اسلام لانا کافی نہیں، تمام مذاہب باطلہ سے بیزاری کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی خود تو مسلمان اپنے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کسی کے شرک سے برات کا اعلان نہیں کرتا، اس کو برا نہیں سمجھتا، تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا موت کسی کے اختیار میں ہے؟ کسی کے بھی اختیار میں نہیں۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ایمان اور عمل صالح اللہ کی مکمل فرمانبرداری سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی موت آئے گی۔ اگر نیکی اور فرمانبرداری، یہ موت کا مراقبہ ایک بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا ہے۔ ایک آدمی موبائل چلا رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، فحاشی اور عرانی کی تصویریں دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، مراقبہ کر لے کہ اس وقت اس حالت میں میری موت آ جائے، تو ایک سلیم الطبع انسان ہوگا تو فوراً وہ کام چھوڑ دے گا، کیونکہ اس حال میں مر جانا، یہ جس حال میں زندگی گزار رہا ہے اسی حال میں مر گیا تو یہی اس کی موت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کما تموتون تبعثون، جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حاجی احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو احرام کی حالت میں ہوگا اور تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو سوچنا چاہیے اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور میری گناہ کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو جب میں اٹھوں گا تو اسی حالت میں اٹھوں گا، جیسا کہ سود خور کے بارے میں آتا ہے کہ سود خور جب قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو ایسا اٹھے گا جیسے اس کو کسی شیطان نے کوئی اس کے اوپر حملہ کر دی، کوئی جن کے آثار ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کما تبعثون تحشرون، جیسا تمہارا قبروں سے اٹھائے جاؤ گے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ویسے ہی تمہارا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ یہاں ایک اور سمجھنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق وہ بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، یوسف علیہ السلام کو نبی ابن نبی، جب نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں تو ایمان کی وصیت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کتنی اہم چیز ہے۔ آج ہم اولاد کو وصیت کریں گے، کاروباری ہوگا تو بتائے گا کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، اگر فیکٹری کا مالک ہو تو وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے فیکٹری چلانی ہے۔ لیکن اہمیت کی بات ہے، ان چیزوں کی نفی نہیں ہے، لیکن اہمیت کس چیز کو دینی ہے؟ اہمیت اس چیز کو دینی ہے کہ ایمان کو بچانا ہے اپنے۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے مومن کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بات کو تردید فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یہ لوگ در حقیقت یہودیت کی تعلیم دیتے تھے اور انہوں نے وصیت کی تھی یہودیت کی اور عیسائیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، ارے تم کیا یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب کو پہنچی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ پھر وہی بات آ گئی، وصیت کر رہے ہیں تو کن کی؟ اور نبی کو فکر ہے اس بات کی کہ میری اولاد آگے جا کے کیا کرے گی، کس کی پرستش کرے گی، کس کی عبادت کرے گی۔ اس بات کی فکر نہیں کہ کھائیں گے کہاں سے، رزاق اللہ ہے، کھلائے گا، فکر اس کی ایک حد تک ہے، لیکن اہمیت کس چیز کو دینی ہے؟ وما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، اولاد کہتی ہے ہم آپ کے معبود کی، یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے اولاد کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے والدین میں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان سب کا ذکر فرماتے ہیں۔ نعبد الہک، آپ کے معبود کی، اور آپ کے والدین کے معبود کی۔ پھر والدین کا تذکرہ فرمایا کہ والدین میں کون ہیں؟ ابراہیم در حقیقت دادا ہیں، اسماعیل چچا ہیں، اسحاق جو ہیں وہ والد ہیں۔ معلوم ہوا کہ چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا۔ ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں چچا ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے کہ ظالم، ہم اسے ظالم سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ظالم سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عم الرجل سن و ابیہ، کسی بھی انسان کا چچا اس کے والد کے درجے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اولاد کہتی ہے کہ والدین، اے ہمارے آبا، آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اسلام پر رہنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری جملہ ارشاد فرما کے حقیقت بیان کر دی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں لہٰذا ہم نجات پا جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ انبیاء کی مقدس جماعت تھی، یہ تو رخصت ہو گئی دنیا سے، ان کے نفع کے لیے وہ چیز تھی جو یہ کما گئے، تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ بتا دیا کہ نسبت کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ بھئی ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں قوم سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں ہمارا نبوی سلسلہ ہے، علوی خاندان کے ہیں، فاروقی خاندان کے ہیں، صدیقی خاندان کے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا معیار یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو تھے وہ گزر گئے، تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ انبیاء کی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، آپ نے کہا تھا میں آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، آپ اپنے وعدے میں تو سچے، آپ احکم الحاکمین ہیں، بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان مت بنو، انہ لیس من اہلک، تمہارا نافرمان بیٹا ایمان سے غاری ہے، تمہارا یہ حل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل نافرمان ہے۔ معلوم ہوا اب نبی کا بیٹا ہے، نافرمان ہے، تو نجات کے لیے نبی کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت صفیہ اپنی پھپھی سے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہ دیکھو اللہ قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب میں تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ اگر آپ کا درجہ آپ کے آبا و اجداد جو کہ اچھے گزرے ہیں ان کے جیسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت، ان کی نسل ان کے پیچھے چلی ایمان کی شرط کے ساتھ، تو الحقنا بہم، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن ہم ان کے ملائیں گے، درجہ دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بڑوں کے ساتھ ملائیں گے تو بڑوں کی نیکیاں ان کے درجات کم کر دیں گے۔ اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 400 روپے ہوں، دوسرے کے پاس 600 روپے ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان برابری ہو جائے تو کوئی آدمی جس بخیل آدمی ہوگا تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ بھئی 600 والے سے 100 روپے لے کر 400 والے کو دے دو تو دونوں 500 ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم کریم ہیں، ہم 400 والوں کو 200 دے کر 600 والے کے برابر کر دیں گے۔ یعنی ضروری یہ ہے کہ 400 والے کے اندر ایمان اور عمل صالح تو ہو، لیکن ایمان اور عمل صالح ہے نہیں، اگرچہ کم ہوگا تو ہم اس کو ملا دیں گے ان کے ساتھ۔ تو بتا دیا کہ اصل حقیقت، اصل نسبت کوئی کسی کام کی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے، یہ نیک لوگ گزر چکے ہیں، آپ کے لیے وہ چیز ہوگی جو آپ کماؤ گے، ان کے لیے وہ چیز تھی جو وہ کما گئے، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔